السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادرز کا ان کے جو دو سوال ہیں اس سے متعلق تو قرآن مجید میں آیات موجود ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے ذہن میں ڈیفینیشن کیا ہے، اور شرک کی کیا ڈیفینیشن ان کے ذہن میں، اور حرام کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں تو اس کے اندر شرک اور حرام دونوں ایک ساتھ آ جائے گا۔ سورہ الاعراف 7 آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما حرم ربی الفواحش، سورہ الاعراف 7 آیت نمبر 33۔ قل انما حرم ربی الفواحش، کہہ دے بے شک میرے رب نے فواحش جو ہے اس کو حرام کیا، ما ظہر منہا وما بطنا، جو ظاہر ہے اور جو چھپا ہوا ہے، والاسم، اور اسم کو حرام کیا ہے، والبغی بغیر الحق، اور بغاوت جو ہے بغیر سچائی کے اس کو بھی حرام کیا ہے، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل بہ سلطانہ، اور تم شریک کر دو اللہ کے ساتھ جس کی کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی، تو یہ شرک بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل بہ سلطانہ، اور تم شریک کرو اللہ کے ساتھ جس کی کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی، یعنی ہر وہ کانسیپٹ جو اللہ نے کتاب میں نازل نہیں کیا وہ اللہ کے ساتھ شریک کر دینا، یہ شرک ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل بہ سلطانہ، اور یہ کہ تم شریک کرو اللہ کے ساتھ جس کی کوئی اللہ نے دلیل نازل نہیں کی، یہ شرک بھی اور حرام بھی ہے۔ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور تم اللہ کے اوپر وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یہ جھوٹ بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ یعنی وہ بات جس کے علم ہی نہیں ہو وہ آپ بتانا شروع کر دیں اللہ کے نام سے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، تو یہ حرام بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے، اور قرآن مجید میں لکھا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ان 5 چیزوں کے اندر پہلی بات جو تھی، اللہ نے حرام جو کیا وہ فواحش کو کیا۔ اب فواحش کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں، جس میں زنا، ایڈلٹریشن، فورنیکیشن، لیزبنزم، گیز، یہ سارے جتنے بھی کانسیپٹ ہیں یہ سب فواحش میں آتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے حساب سے فواحش جو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے، تو یہ جسم کے اندر داخل نہیں ہو رہا یہ حرام، بلکہ یہ انسان فزیکلی کرتا ہے اس قسم کی حرکتیں، تو وہ حرام ہے یہ چیز۔ اسی طرح سے فواحش کو جب اللہ نے حرام کر دیا، یعنی جتنے یہ جو پورنوگرافی وغیرہ یہ ساری چیزیں فواحش میں آتی ہیں، اس کی اشاعت کو بھی اور ساری چیزیں، اس کی ایک ڈیٹیل جب آپ اس میں انٹر ہوں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں اس میں ملیں گی جو کہ حرام ہے اللہ تعالیٰ، فواحش۔ تو جس میں زنا، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، اللہ کہہ رہا ہے تم زنا کے قریب مت جاؤ، وہ ایک فاحشہ ہے، وساء سبیل، اور برائی کا راستہ ہے۔ تو جو زانی لوگ ہیں وہ حرام کام کر رہے ہیں، تو اگر یہ بات یہ سمجھ رہے ہیں کہ جسم میں جانے والی چیزوں کی بات کر رہے ہیں، نہیں، جسم کے جانے والے کے علاوہ جو زانی ہیں وہ حرام کام کر رہے ہیں، اور ان کو بھی اس میں انکلوڈ کیا جائے گا کہ اگر وہ زنا کر رہے ہیں تو وہ اس قسم کی مطلب وہ بھی جہنم میں ہی جائیں گے، ٹھیک ہے، اور کرتے رہیں گے، اور وہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اگر انہوں نے کیا ہوا ہے اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کر کے قرآن مجید کی آیات سے اپنی اصلاح نہیں کی، اس کا مقصد یہ ہے خالی چھوڑنا نہیں ہے کہ زنا چھوڑ دیا، توبہ کرنی ہے اور اصلاح کرنی ہے۔ بغیر توبہ کرے ہوئے، اصلاح کیے ہوئے اور زندگی بھر دوبارہ ریپیٹ نہ کریں تو پھر ان کی جو ہے وہ بخشش ہوتی ہے قرآن مجید کی آیات کے مطابق۔ تو یہ سورہ نساء 4 آیت نمبر جب آپ 18 19 پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی توبہ کی جو اللہ تعالیٰ نے کنڈیشنز دی ہوئی ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ ان کو حرام جو ہے وہ یعنی جو فواحش ہیں وہ جو کر رہے ہیں اور جو بھی کرتے ہیں لوگ وہ سب حرام بھی ہے، اور اس کو چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ اب کھانے کی جو بات کرتے ہیں، یہ حرام کھانا جنہوں نے کہا جسم میں داخل ہو گیا، تو میرے خیال میں ان کے ذہن میں شاید وہ جھٹکے کا گوشت وغیرہ جو کینیڈا میں اور یورپ میں اور امریکہ میں جو لوگ پاکستان سے گئے ہوئے ہیں ان لوگوں کو وہاں پر ان کا ایک مذہبی بہت اسٹرانگ عقیدہ بن گیا ہے کہ جناب یہ جو گوشت ہے یہ حلال ہے اور فلانا گوشت حرام ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو وہ ایک دوسرے کے گھر کھانا کھاتے ہوئے بھی جو ہے تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں۔
تو اس کے اگر خالی یہ والی بات کر رہے ہیں کہ ان کے جسم میں وہ گھس گیا، وہ چلا گیا، اس طرح کا گوشت کی بوٹی کھا لی، یا اگر وہ سور کے گوشت کو کھانے کی بات کر رہے ہیں تو سور گوشت حرام ہے، وہ کسی بھی کنڈیشن میں نہیں کھایا جا سکتا۔ اور سورہ مائدہ کے اندر جو ڈیٹیل دی ہے سورہ مائدہ 5 آیت نمبر 3 میں، اس آیت کے اندر جو ڈیٹیل ہے وہ سب حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ سب چیزیں جو ہیں ان کو نہیں کھانا چاہیے، کسی بھی انسان کو، کسی بھی مسلمان کو نہیں کھانا چاہیے، لیکن سورہ مائدہ 5 آیت نمبر 3 کے مطابق کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے ہر چیز کو حرام کہہ دینا کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع کیا ہوا ہے کہ آپ بغیر قرآن مجید کو اسٹڈی کیے ہوئے چیزوں کو حرام نہیں کر سکتے۔ اور قرآن مجید کے اندر ہی جو گوشت کے بارے میں جو کھاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جیسے سور کو حرام کر دیا، اب اس کو آپ کلمہ کو پڑھ کے بھی ذبح کریں گے تو وہ حرام ہی رہے گا، حلال نہیں ہوگا۔ اس طرح جو گوشت اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہوا ہے اس کے بارے میں میکینیکل سلاٹرنگ دنیا میں ہوتی ہے، اور میکینیکل سلاٹرنگ کے ذریعے وہ گوشت آپ لوگوں کے پاس آتا ہے، اور اس کے اوپر جو ڈاؤٹ کریٹ کرنے والے لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے ڈاؤٹ کیوں کریٹ کیا میکینیکل سلاٹرنگ کے بارے میں، جبکہ قرآن مجید میں یہ چیپٹر کے اوپر میں نے اس سبجیکٹ کے اوپر پورا پروگرام کیا ہوا اور یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہے، اگر ان کو دلچسپی ہوگی تو وہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں اس کے بارے میں بھی میں ان کو آپ کو بھیج دوں گا تو آپ ان کو فارورڈ کر دیں۔ دوسرے اگر ان کے ذہن میں حرام کھانے کا ہے کہ بینک کا انٹرسٹ کھا لیا، تو اس کے اوپر بھی میں نے پورا سبجیکٹ جو ہے ڈسکس کیا ہوا ہے، وہ بھی میں ان کو بھیج دوں گا تاکہ ان کو یہ بدل جائے کہ بینک کا انٹرسٹ کا حرام سے کیا تعلق ہے۔ تو اگر یہ دو چیزوں کے بارے میں ان کے جسم میں کیونکہ ان کے جسم کے اندر کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہے، جو ایک بینک انٹرسٹ کے بارے میں اور ایک حرام جو جھٹکا وغیرہ جو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں، تو اس کے کانسیپٹ کو بھی اسٹڈی کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ ان دو چیزوں کو بنیاد بنا کے یہ بات سمجھ رہے ہیں تو پھر یہ ان کو سمجھنا پڑے گا قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ جو حرام تھا وہ میں نے بتا دیا آپ کو، ان 5 چیزوں میں حرام ہے۔ اب آگے جب اس کے اندر دیکھتے ہیں تو پہلے تو فوائد تھا، دوسرا الاسم جو ہے وہ گناہ ہے، اور سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 219 کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو خمر ہے، خمر یعنی جو شراب جو ہم الکوہل یعنی جو پیتے ہیں، وائن وغیرہ لوگ جو پیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اسم کبیر کا ہے، یعنی گناہ کبیرہ ہے وہ۔ تو اس آیت میں جو سورہ اعراف 7 آیت نمبر 33 تھی، اس میں اللہ نے اسم کو حرام کیا ہوا ہے، الاسم لکھا ہے وہاں پہ۔ اور جو جوا اور شراب جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اسم کبیر کہا ہے، اسم کبیر، تو وہ بھی حرام ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی شراب پی رہا ہے تو وہ بھی حرام ہے، اور کوئی جوا کھیل رہا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے اندر آگے لکھا ہوا ہے کہ والبغی بغیر الحق، اور بغاوت جو ہے بغیر سچائی، یعنی کسی کو سچائی پتہ نہ ہو اور وہ لوگوں سے بحث مباحثہ کرتا رہے، دین اسلام کے بارے میں بحث کرے، بحثیہ بن جائے، بہت بحث کرے، ہر ایک بات پہ بحث کرے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، یعنی کہ آپ یہ نہیں کر سکتے بغیر نالج کے، اللہ تعالیٰ کے میسج کو لوگوں کو نہیں بتا سکتے، اور بغیر نالج کے آپ یہ حلال حرام جہنم جنت کے کانسیپٹ جو ہے لوگوں کو نہیں بتا سکتے، اور اس پہ لوگوں سے بحث نہیں کر سکتے، بلکہ سیکھنے کے بعد آپ پھر یہ ڈسکس کر سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں، اس کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر آ جاتا ہے اس کے بعد وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور تم شریک کرو اللہ کے ساتھ جس کی کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی۔ تو قرآن مجید سے دلیل دکھانا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی نے یہ بات کہی کہ بینک کا جو سود ہے وہ حرام ہے، تو وہ دکھائے قرآن مجید میں کہ بینک کا سود حرام ہے، لکھا ہوا ہے کہیں، اور اگر نہیں لکھا ہوا تو یہ بات کہنا بھی حرام ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی آدمی کہتا ہے سور حرام ہے اور وہ قرآن مجید سے نہیں دکھا سکتا، نہیں بتا سکتا، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، تو یہ بات کہنا بھی حرام ہو جائے گی کہ سور حرام ہے، کیونکہ وہ قرآن مجید کی اگر آیت سے بات کرے گا، آیت دکھائے گا کہ جی قرآن میں یہ بات لکھی ہے تو وہ حرام ہو جائے گا، سمپل سی بات ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بینک کا انٹرسٹ حرام ہے تو دکھائے قرآن مجید سے بینک کا انٹرسٹ حرام ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میکینیکل سلاٹرنگ ہونے والی تمام جو حلال جانور ہیں وہ حرام ہے تو قرآن مجید سے دکھائے کہ یہ حرام ہے۔ تو اس کا مقصد بتانے کا یہ کہ وان تشریکو باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ، کہ تم شریک کرو اللہ کے ساتھ جس کی کوئی دلیل نازل ہوئی، یہ شرک بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ یعنی اللہ کے ساتھ دلیل، اللہ نے کوئی دلیل اپنی کتاب میں نازل نہیں کی،
اور لوگ یہ ہمیں بتاتے چلے بتائیں کہ بھئی فلاں جو ہیں وہ شفاعت کرا دیں گے، فلاں شفاعت کرا دیں گے، فلاں شفاعت کریں گے، فلاں پرسنالٹی شفاعت کرا دے گی۔ یہ ساری باتیں جو ہم سنتے آ رہے ہیں اور بڑے بڑے ناموں کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ یا علی مدد اور فلانا مدد، سب یہ باتیں کر رہے ہیں نا، تو اگر جو لوگ یہ سمجھتے آ رہے ہیں اور جو عقیدے جو معاشرے کے اندر پھیلائے ہوئے ہیں دین اسلام کے نام کے اوپر، اور یہ بہت زیادہ دیکھیں سنی اور شیعہ دونوں لوگ نعرے لگاتے ہیں، نعرے حیدری یا علی۔ اب یہ کہاں سے آ گئے یہ سارے نعرے اور یہ ساری چیزیں، اور یہ اس طرح کے اور بہت سے جو بریلوی الگ کر رہے ہیں، میں سنی و شیعہ سب کی بات کر رہا ہوں، سب لوگ دیکھیں اس بات پہ نعرے لگاتے ہیں، نعرے حیدری یا علی، یا رسول اللہ۔ تو اب یہ بتائیں، نعرے رسالت یا رسول اللہ، اب یہ کہاں سے یہ نعرے بازی ہو رہی ہے، کس طریقے سے مطلب یہ کانسیپٹ لوگوں نے پھیلا دیے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سمجھنا پڑے گا کہ شرک کیا ہے، اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ نے اس کی کیا کوئی دلیل نازل کی اس طرح کی چیزوں کی، تو وہ بھی بات سمجھ، اور کیا لوگوں نے قرآن مجید بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل کی کہ قرآن مجید بغیر سمجھے پڑھتے رہیں، اور نہ بغیر پڑھے بھی قرآن مجید جو ہے وہ آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ قرآن کو نہ سمجھا، نہ پڑھا، نہ عمل کیا، تو بغیر سمجھے، بغیر پڑھے، بغیر سمجھے، بغیر عمل کیے کیا لوگ جنت میں چلے جائیں گے؟ صرف یہ سمجھ کے کہ وہ شرک جناب انہوں نے نہیں کیا تھا اور انہوں نے حرام اپنے پیٹ میں نہیں ڈالا، تو یہ دو چیزوں سے کیا وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ جبکہ یہ پوری کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور اس کو کبھی غور بھی نہیں کیا۔ قرآن مجید میں لکھا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تو اس میں سے ناراض ہو رہے ہیں۔ سورہ جو محمد 47 آیت نمبر 24 میں نے پڑھی ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے تالے پڑے ہوئے ہوں اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اب اس نے چھوڑ کے بیٹھ گیا کہ جی میں نے بینک انٹرسٹ نہیں کھایا، میں نے جو جھٹکے کا گوشت نہیں کھایا، اور میں بتوں کے آگے نہیں جھکا، اور میں نماز پڑھ لیتا ہوں اور بغیر سمجھے نماز پڑھ لیتا ہوں، جمعے کی نماز میں بھی جاتا ہوں، جی روزہ بھی رکھ لیتا ہوں بغیر سمجھے، پتہ نہیں ہے کہ روزہ کیوں رکھنا ہے اور روزے کا مقصد کیا ہے، نماز کا مقصد کیا ہے، یہ بغیر سمجھے ہوئے، اور وہ باپ دادا جیسے بتاتے آ رہے ہیں ویسے ہی کرتا رہے وہ، اور جھکتا رہے، سب کچھ کرتا رہے، اور قرآن کی جو نماز میں جو پڑھ رہا ہے اس کو ایک لفظ نہ پتہ ہو کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، یہ کیا ہے، کیا اس میں کیا رہا ہے وہ، جبکہ اس کو انگلش ساری پتہ، ہی از اے بوائے، وہ پوری انگلش جانتا ہے، وہ ہے ایک لڑکا، سب جانتا ہے، ٹرانسلیشن بھی جانتا ہے، سینس بھی جانتا ہے، بولتا بھی ہے، اور قرآن مجید کی جو نماز میں جو جتنا کچھ پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ جو ہے 48 رکعتیں اگر پڑھ رہا ہے دن میں، یعنی جو کہ پانچ نمازوں میں بتائی جاتی ہیں کہ 48 رکعتیں ہیں، یا رکعتیں کم بھی کر لیتے ہیں وہ، موقدہ اور غیر موقدہ کہہ کے پھر کم بھی پڑھ لیتے ہیں، تو ان ساری رکعتوں میں سورہ فاتحہ ریپیٹ ہو رہی ہے، تو کیا وہ ان سورہ فاتحہ کو سمجھ کے جانتا ہے کہ وہ الفاظ جو منہ سے نکال رہا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنی آسانی سے یہ جو سوالوں کے جو جواب ہیں، یہ اس سے لوگ جنت میں نہیں چلے جائیں گے کہ جی میں نے یہ شرک نہیں کیا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، اور وہ فلاں شرک کر رہا ہے وہ دوزخ میں چلا جائے گا، وہ فلاں بینک انٹرسٹ کھا رہا ہے وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ تو یہ اس طرح کے جو کانسیپٹس ہیں یہ اتنا مطلب وہ شارٹ کٹ نہیں ہے۔ تو اب یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں کہا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ کے اوپر وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو بغیر نالج کے دین اسلام کے بارے میں یہ سوچ رکھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، کیونکہ ہمیں یعنی ویریفیکیشن قرآن مجید سے کرنی ہوگی اپنے باپ دادا کے عقائد کے بارے میں، جو کچھ بھی وہ سمجھاتے آ رہے ہیں اور جو کچھ بھی وہ سمجھ رہے ہیں خود، اس کی بھی ان کو ویریفیکیشن کرنی ہوگی۔ تو یہ میرا ایک جرنل میں نے آنسر دیا ہے، میں تو ان صاحب کو بالکل بھی نہیں جانتا، لیکن میں ایک جرنل آنسر دے رہا ہوں تاکہ وہ اپنے اوپر بالکل نہ لیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ دونوں سوالات جو ہیں اس کی ڈیٹیلز ان کو قرآن مجید سے پتہ ہونی چاہیے، حرام حلال کے بارے میں بھی اور شرک کے بارے میں بھی، اور غلط فہمی میں نہ آئیں کہ ہندو جو ہیں وہ شرک کر رہے ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر کوئی شرک نہیں ہو رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے اور شرک بھی خوب ہو رہا ہے، خوب ہو رہا ہے، اور اتنا ہو رہا ہے کہ جب وہ آئیں گے سامنے ڈسکس کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل نہ کر رہے ہو، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ارد گرد ہمارے باپ دادا اور ہمارے دوست حضرات بہت زیادہ شرک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں،
اور بہت سی ایگزامپلز ان کی ہیں اور وہ ڈسکس کی جا سکتی ہیں. تو انشاءاللہ اگر وہ آنا چاہیں تو اس گروپ میں آئیں اور ڈسکس کریں، اور کوشش کروں گا میں کہ جتنا بہتر طریقے سے ان کو قرآن مجید سے بتایا جائے. اصل بنیادی چیز سمجھیں کہ اس قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، صرف دو چیزیں چھوڑ دینے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ پوری کتاب کو جو کچھ بھی اس میں لکھا ہے، کیونکہ اس میں منافقوں کا بھی ذکر ہے، اور منافقین جو ہیں قرآن مجید میں آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. یہ سورہ نساء 4 آیت نمبر 142 143 جب پڑھیں گے اور 145 پڑھیں گے تو آپ کو 3 آیتوں میں یہ بات لکھی ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ خادعهم، وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی یہ نمازی بھی ہیں اور کلمہ گو بھی ہیں. قاموا کسالہ، بے دلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کی یاد تو قلیل ہی کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. آگے لکھا ہے مذبذبین بین ذالک، وہ تذبذب میں درمیان اس کے، نہ لا الہ الا، نہ اس طرف کے ولا الہ الا، نہ اس طرف کے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جو اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائے گا. پھر 145 میں لکھا ہے ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، بے شک منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، آگ کے سب سے نچلے درجے میں. منافقین آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تو یہ جو اس میں جو شرک ہے، منافقین کو بھی قرآن مجید میں دیکھنا، یہ کلمہ گو لوگ ہیں، نمازیں بھی قائم کرتے ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، بے شک منافقین آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اور وہ جو ہے اب سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کا مطلب میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ منافقین بھی ایک کیٹیگری قرآن مجید میں جو بہت ہی آگ کے سب سے نیچے درجے میں. تو اور ان کے اچھا یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے مطابق جو ایک دفعہ جہنم میں جائے گا اس کی واپسی قرآن مجید میں نہیں لکھی ہوئی. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اچھا، سارے کو سننے کے بعد اگر مزید آپ کا کوشچن ہو ضرور پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.